مقصد ان کی تربیت کرو، وہ تربیت بولے گی، وہ تربیت رنگ لائے گی۔ وہ لکھا ایک بزرگ تھے، وہ اپنی بچی کو ساتھ دیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ ایک ابو تھے، میرے ورگے ابو نہیں، بالکل کوئی گل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو حضرت ایسے ابو نایاب ہیں جو صبح سارے گھر کو اٹھا کے فجر پڑھائیں، بچے سکول، ابو کام پہ، اور جب ابو رات کو کام سے گھر آئیں سب سے پہلے آ کے بچوں کو یہی پوچھیں، بیٹا فجر پڑھ کے گئے ساں؟ میرے بچوں بتاؤ ظہر عصر مغرب عشاء پوری ہیں؟ نہیں ہے۔ اب ابو آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہ پتر اکیڈمی گیا سائیں؟ پتر نماز صبح تیری اکیڈمی نے کی تیرے کام آنا ہے؟ اللہ کے ذکر کے بغیر اکیڈمی کیا تیرے کام آئے گی؟ تلاوت قرآن کریم اور درود کے بغیر تیری اکیڈمی تجھے کیا دے گی؟ کچھ نہیں ہوگا حضرت، میں پھر قرآن کہہ رہا ہوں، یہ جتنے حالات بگڑے پڑے ہیں وکری بات ہے حضرت، قرآن ہے ہی کوئی نہیں۔ اب میں ہوں لگا حضرت اپنے ٹیڑھ تو کپڑا چکن، حضرت آپ پہ تو بعد میں گلا ہے، پہلے گلا تو ایتھے ہوئے حضرت، ہم نے اپنی سٹیجوں سے قرآن نکال دیا ہے حضرت۔ کدھر ہے جی ہماری سٹیجوں پہ قرآن؟ بالکل شروع میں ایک تلاوت ہوتی ہے حضرت، اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے حمد ختم ہو گئی مجھے اب یہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شعر و شاعری ہے حضرت۔ قرآن اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن ایتھے غالب کی ہونا، ایتھے غائب ہے۔ ایتھے اللہ حضرت ہم سٹیج والوں کی ڈیوٹی تھی، ہم ان کو اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں جا کے قرآن۔ اقبال نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں نعت خواں ہو کر یا نعتیں پڑھ کے، فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لیکن قرآن یہ صرف سنانے کو رہ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی حضور کیا تھی ابتدا آپ کی مشقت کی، آپ کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے۔ یہ صرف سننے سنانے کو رہ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا روز ایک قرآن تلاوت کرتے، اور جب ختم ہوتا نا من الجنت والناس تو آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول۔ لیکن دکھ یہ ہے امت کو معین الدین کی قوالی تو یاد ہے، معین الدین کا روز قرآن پڑھنا بھول گیا۔ قوالی ہے، قرآن تو پھر کی ہونا ہے؟ لگے رہو حضرت۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ابلیس کی مجلس شورا، وہ حضرت ایک بڑا مزیدار شعر ہے۔ وہ مثلا شیطان نے حضرت وہ میٹنگ بلوائی حضرت، وہ سارے نے دسو بھائی کی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا پچھلی ربیع الاول تے 1000 پاؤنڈ دا کیک سی تے عید کی پاؤنڈ ودان دی تیاری چ نے۔ انہوں نے کہا جاؤ ڈرا ہی چھڑیا جی، میں پتہ نہیں کی کرن لگے نے تے ودان دے ورن میں اور کو تلواراں شلواراں تیز کرن لگ پے نے، کوئی جہاد دا پروگرام بن گیا۔ کیک کٹن دیو، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ ودانا ہے، کیونکہ ان کے بڑے کیک کاٹنے والے نہیں تھے، وہ گردنیں کاٹنے اور کٹوانے والے تھے۔ رہ گئے کیکاں جو گے سارے لا کے رکھے انہوں اس پاسے، ان کو لگا کے رکھو، ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ بڑا سونا کام ہے حضرت، ہر سال حضرت وداؤ حضرت۔ میں تو ڈرائی چڑھے اور پتہ نہیں کی کرن لگے نہیں حضرت، تو نے تو ڈرا دیا کہ پتہ نہیں ہو رہا کیا کر دیا انہوں نے۔ وہ اب چلو بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ لکھے حضرت جی ساریاں سن سنا کے نا پھر شیطان بولے حضرت جی وڈا ابلیس بگ ڈیول، اور پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، وہ انہاں کو کی ڈران دے ہو مینوں، یہ تے قرآن ہی چھڑ دے۔ وہ ان سے کیا ڈراتے ہو مجھے؟ ان کے کیکوں سے ڈراتے ہو مجھے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں 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 نہیں۔ وہ ان کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا،
इनको कुरान खोले जमाने हो गए, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे आके। उस दिन मुझे इनसे डराना जिस दिन इनके एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में इनके नबी का तरीका होगा। फिर इन्होंने कुछ करांगे हजरत, लगे रहन दो इन्होंने अपनी अपनी खेड़ा। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान। और हजरत जी जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला लिखा बड़ा सोहना कुरान शरीफ। मैं स्पेशल नौजवान बड़ा सोहना कुरान शरीफ पढ़ते सन। लिखा है कि ये पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इनको नहीं पता कि नबी पाक पीछे खड़े मेरा कुरान है, ये पढ़ रहे हैं हजरत, अपनी मुंह लगे हुए हैं। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. میں کی پڑھنا تھے جناب نے کی پڑھا ہے. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ لکھا جب تلاوت کر کے اٹھے نا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو کڈا سونا قرآن پڑھے ہے. پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ سن رہا تھا. عرض کر لگے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے. لیکن آج قرآن باریاں آج قرآن آج قرآن رہ گیا ووٹیاں ٹورن نہیں ہے بس, باقی قرآن کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. اس لیے حضرت بات بڑھانی نہیں ہے, عرضی کر سکنے جن ابو بیٹھے نے تربیت. بزرگوں نے بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جائے. اب وہ کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریا میں, ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب سورج اوپر آ گیا دوپہر گرم ہو گئی, اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. وہ آگے سے عرض کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں. کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی, میں نے دریا میں واپس پھینک دی. کہنے لگے بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے تو پھینک دی. وجہ ہے یہ تربیت. وہ پتہ کیا عرض کرتی ہے بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. تاں ہی پھنس گئی ہیں نا ساریاں مچھیاں جال چ, آئی ایم ایف دے جال چ, ورلڈ بینک دے جال چ. بھئی قرآن ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سیانے بیٹھے ہو سارے, جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی؟ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا, میں ان بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں. میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا. جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس ڈگریاں ہیں, وہ ماہر معاشیات ہے, اس نے باہر جا بھی یہ کی ہے. میں کہتا ہوں اوے اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے, اسد عمر اسحاق ڈار کیا کر لیں گے؟
وہ کیا کر لیں گے حضرت؟ یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں بھائی، نہ لگاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی، جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بولی ہے، تو جو مرضی پہ کر جا کے. اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، یہ اتھوں ٹھیک ہونی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھنستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے. بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے، جنہیں کھلوتے ہی نہیں نا رستے میں ویک کے آیا یہ ذکر کرن دے نا تاں ہی کھلوتے. جدن ایک بھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی دے دل چ پا دے گا بالن دی لوڑ ہے بڑھو میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تاں ہی کھلوتے نے کہ یہ دا نام جس دن کو غافل ہویا اللہ تم میں سے کسی کے دل میں ڈالے گا بالن چاہیے دا بڑھو ہے بالن انشاءاللہ نہیں غافل ہو گئے. اور میں کہا کرتا ہوں قربان جاواں جو غافل ہوا ختم ویکھ لو ایتھے ویلے پلن ڈے ویلے پلن ڈے باقی کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے ختم. بابا آپ نہیں کہتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ نہیں کہتے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مچھلیاں کو چھوڑ چھڑیاں. وہ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. کہا بیٹا ایتھو تک بھی ٹھیک ہے مچھلیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں. وہ عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا ہے. اس لیے حضرت اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. محنت کرو یار مومن بنیے. اندر بھی چنڈیاں باہر بھی چنڈیاں اندر بھی باہر بھی لیٹا. یہ اصل میں ادھر کیمرے لگے ہیں وہ بات کرتے اصل میں ڈر بھی بڑا آتا ہے. یہ ساگر صدیقی کا بڑا زبردست شعر ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. نیرا کپ نیرا اندر کپ پتر اندر لیٹ اندر لڑیاں اور قادیاں لڑیاں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہوں نے نا دیاں لڑیاں لا اندر ہیں محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. آئیے لڑیاں ان لوڑے حضرت اسی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پتہ نہیں حضرت جی قوم نے کیڑی ٹھنڈی سردائی پی لئی ہے خشکاش والی حضرت جی سوئی گئی قوم ساری حضرت. کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا. میں یہی کہہ کے بس کر دینا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے جگر سے وہی تیر پھر کار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو